اللہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور اسی کی طرف علماء کی اکثریت گئی ہے کہ اسی نام سے سب سے زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں، اور اسی نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہم اے اللہ۔ اور امام ابو عبداللہ ابن مندہ اپنی کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی نام کی معرفت سے اس کی ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ایسا رکھا ہے کہ اس جیسا نام کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اس نام کو رکھنے سے منع کیا گیا، یہ اسلام کا عمود ہے اور کلمہ حق اور اخلاص ہے۔ اور پھر جب اس توحید کی ضد کی بات آتی ہے یعنی شرک کی، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے ساتھ اس کی نفی کی ہے جو غیر اللہ ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اسی سے فرائض کا آغاز ہوتا ہے اور اسی پر عقیدے کا آغاز ہوتا ہے، اسی سے شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے، اسی نام سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، اسی نام کے ساتھ ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کا نام برکت والا ہے، ولا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ التوحید کی روایت والیوم 2 پیج 21 پر ہے۔ اسی نام کی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جو دوسرے ناموں میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے اچھے نام کون سے؟ العزیز، الرحمن، الکریم، القدوس، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، لیکن اس کو العزیز کے نام سے پکارا نہیں جاتا۔ اس کو جب پکارا جاتا ہے، اس کو جب پہچانا جاتا ہے اللہ کے نام سے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے اسماء الرحمن میں سے ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے الرحمن جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کو علماء نے اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نام کو یعنی الحی القیوم کو اسم اعظم کہا گیا، اور یہی وہ اسم اعظم ہے اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی، کہ جب الحی القیوم سے پکارا جاتا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب اس سے مانگا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں اکثر احادیث سے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے ایک روایت سے ہم نے پیچھے دیکھا آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں، تو آیت الکرسی میں بھی الحی القیوم ہے اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں بھی یہی نام موجود ہے۔ نام کے حوالے سے دیکھیں گے اللہ اور الالہ، دو نام ہیں اللہ کے، اللہ اور الالہ۔ اسماء حسنہ کا یہ اصول ہے، 3 نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کے ساتھ تمام ناموں کا تعلق ہے، اسی پر سارے نام بیس کرتے ہیں، اللہ، الرب اور الرحمن۔ اس میں پہلا نام اللہ ہے، ساری الوہیت سے متعلقہ صفات، اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تعارف کروایا، اللہ، الرحمن اور الرب۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ یہ سورت بہت بڑے بڑے اہم مطالب رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے حوالے سے، جو نام سارے اسماء حسنہ کا مرجع و منبع ہے، اور ساری صفات عالیہ انہی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ساری صفات کا دار و مدار انہی ناموں پر ہے، اللہ، الرب اور الرحمن۔ تو یہ صورت ہے جس میں بنیاد رکھی گئی الوہیت، ربوبیت اور رحمت کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی بنیاد الوہیت پر ہے۔ الوہیت
यानी अल्लाह ताला के इलाह होने के साथ इसका ताल्लुक है। वइय्याका नस्तईन, और सिर्फ आपसे हम मदद मांगते हैं, तो इसका ताल्लुक, इसका मदार रुबूबियत पर है। और जहाँ तक सिरात मुस्तकीम पर चलने की हिदायत तलब करने का ताल्लुक है, तो इसका ताल्लुक सिफात रहमत के साथ है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से ही सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाते हैं। और जहाँ तक अल्हम्द का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ, सारी तारीफ है, तो इसका इन तीनों उमूर से ताल्लुक है। यानी अल्लाह ताला चूंकि इलाहे वाहिद है, इसलिए सारी तारीफ अल्लाह के लिए। चूंकि वो रब है, इसलिए सारी तारीफ अल्लाह के लिए। चूंकि वो रहमान है, इसलिए सारी तारीफ अल्लाह के लिए। तो यूं हम देखते हैं कि अल्हम्द तीनों उमूर से मुताल्लिक है। तो अल्लाह ताला अपनी जात में आप महमूद है, अपनी उलूहियत में, अपनी रुबूबियत में और अपनी रहमत में। ये रिवायत मदारिजुस सालिकीन की है, वॉल्यूम 1 है और पेज नंबर 7 है। तो जिससे अल्लाह ताला के नामों का आगाज होता है, वो अल्लाह ताला का नाम अल्लाह है। और इसी को अहले इल्म की एक बड़ी जमात ने अल्लाह का इस्म आज़म करार दिया है। अल्लज़ी इज़ा दुइया बिही अजाब, वो नाम जिससे जब कभी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। वो इज़ा सुइला बिही आता, और जब कभी इसके तवस्सुत से सवाल किया जाए अता किया जाता है। इस इस्म की बड़ी अहम खुसूसियात है। इन खुसूसियात में से पहली खुसूसियत यह है कि अस्माए हुस्ना का दारो मदार अल्लाह के नाम पर है। यानी अल्लाह के अस्माए हुस्ना का ताल्लुक अल्लाह ने अपनी किताब में अल्लाह के नाम से जोड़ा। जैसे सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, और अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, फिर उसको तुम उन नामों से पुकारो। वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यामलून, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं। अनकरीब उन्हें उनके अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं अल्लाह ताला के हवाले से पहला नाम है अल्लाह। इसी तरह से सूरह ताहा की आयत नंबर 8 में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे नाम है, बेहतरीन नाम। इसमें दोनों सिफात हैं, अल्लाह और इलाह। यानी अल्लाह ताला ने सारे नामों का ताल्लुक अपनी उलूहियत से कायम किया है। इसी तरह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह अल-हश्र की आयत हैं 22 से 24 तक, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। वल्लाही है, कोई माबूद नहीं मगर वही गायब और हाजिर को जानने वाला है, वही वसी रहमत वाला, रहम करने वाला है। वल्लाही है, कोई माबूद नहीं मगर वो बादशाह सब ऐबों से पाक, सरासर सलामती अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, जोरावर, अजमत वाला। पाक है अल्लाह ताला उस शिर्क से जो लोग करते हैं। वही अल्लाह है, पैदा करने वाला, वजूद में लाने वाला, सूरत गरी करने वाला। उसी के लिए सारे अच्छे नाम हैं। हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह करती है, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तो हमने देखा अल्लाह ताला ने अपनी जात का तारुफ करवाया अल्लाह से, हु अल्लाह, वो अल्लाह है। दूसरी बात हमने देखी, ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। एक बार फिर जो सिफत इस्तेमाल हुई वो इलाह है। फिर आगे उसने बताया वो जानने वाला है गैब और हाजिर का, हुवर रहमानुर रहीम।
یعنی اپنی الوہیت کے ساتھ اس نے بتایا کہ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صفات کا ذکر کیا، الخالق، الرزاق، العزیز، الحکیم، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ اور یہ نہیں کہا گیا اللہ من اسماء الرحمن الرحیم کہ الرحمن اور الرحیم سے اللہ کا نام ہے، یا اللہ کے نام العزیز سے اللہ کا نام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف اللہ سے کروایا کہ وہ اللہ ہے۔ اس اسم کے اور خصائص کو اگر ہم دیکھنا چاہیں